بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 121۔ حجاج، شعبہ، علی، مدرک، ابو زرع، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تم لوگوں کو چپ کرا دو۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن زدنی کرنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ عبداللہ بن محمد السندی، سفیان، عمرو، سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوف بقالی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو خضر سے ہم نشین ہوئے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ ہم سے ابی بن کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ موسیٰ ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان میں سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ لہذا اللہ نے ان پر عتاب فرمایا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف چل پڑو۔ جب اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی لے لیا اور ان دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ لیے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے راستہ بنا لیا۔ بعد میں مچھلی کی زندہ ہو جانے سے موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تکلیف اٹھائی اور موسیٰ جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہیں گئے جس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کا واقعہ کہنا بھول گیا۔ موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر لوٹ گئے۔ پس جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑے اوڑھے ہوئے، یا یہ کہا کہ اس نے کپڑا اوڑھ لیا تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اس مقام میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رہوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر حاوی ہوں کہ تم اسے نہیں جانتے، وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور تم ایسے علم پر حاوی ہو جو اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس سے ہو کر گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے۔
کشتی والوں نے انہیں بے اجرت بٹھا لیا۔ پھر اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماری۔ خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے علم اور تمہارے علم میں اللہ کے علم سے اس چڑیا کی چونچ کی بے قدر بھی کم نہیں کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف قصد کیا اور اسے اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے ہم کو بے کرایہ لیے ہوئے بٹھا لیا اور تم نے ان کی کشتی کے ساتھ برائی کا قصد کیا، اسے توڑ دیا تاکہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کرو اور میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر یہ بات اعتراض کی ہو گئی۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چلے تو ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کو بے وجہ قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا اور اس کو درست کر دیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ بس اب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا قصہ ہم سے بیان فرماتا۔